اس پر وہ کافر جو ہے وہ حیران ہو گیا، جو ہے سورج کو حکم دے کہ وہ مشرق کی طرف نکلا کرے، اور تو اب اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف نکال دے۔ اب اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب اس سے نہ بن پڑا، اور وہ بے زبان ہو کر اپنی بے عاجزی کا اقرار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہیں تھی، اسے راہ یافتہ وہ نہ ہو سکا، ایسے بدوضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی دلیل نہیں سجھاتے، وہ حق کے مقابلے میں اپنی بغلیں جھانکتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ میں نکل آنے کے بعد ہوا تھا، کہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، اور آپ علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ علیہ السلام نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریوں کو رکھ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ انہا اٹھیں، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں بوریاں پر تھیں، یعنی بھری ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ، کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ علیہ السلام بھر کر لائے ہیں، انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس نہجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتا رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، اور میں بھی اپنا لشکر تیار کر کے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا، اور بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرودیوں پر جو ہے وہ گری، اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی، اور سارے کے سارے جو ہے وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ استغفر اللہ۔